السلام علیکم دوستو، آج میں بیت المقدس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آئیے ہم جانتے ہیں بیت المقدس کس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو القدس کا نام کیوں دیا گیا؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس سرزمین کے بارے میں سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ دوستو، ان آیات میں جس بابرکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی ہے، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ دوستو، روایت کے مطابق اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کرے۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر ان کے جانشین فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ حدیث اور تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا، جس کی تصدیق کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جن کی تصدیق صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی میں آپ کو ایک خاص باتیں بتاتا ہوں۔ ان کی حکومت مغرب سے و مشرق تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات، جانور، پرند، حیوانات اور جنات پر بھی حکومت تھی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیر کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے، لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیری کام میں جناتوں کو بھی لگایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو اس کے بعد ہی مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع ہوئی۔ مسجد کی تعمیر تقریباً 40 سالوں میں مکمل ہوئی۔ جس جگہ پر مسجد اقصی کی تعمیر ہو رہی تھی وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا۔ اسی حجرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے کھڑے رہا کرتے تھے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ایسا معجزہ صادر ہو جائے ان جناتوں کو میری وفات کا علم نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دے۔ جب آپ اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول تھے تو آپ کی وفات ہو گئی، لیکن اس عصا کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم کھڑا رہا۔ جنات یہ سمجھتے رہے حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں۔ دوستو، پیغمبروں کا جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی ان کو کھا سکتی ہے۔ اس زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام آئے آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح سلامت ہے اور اللہ کی طرف سے غیبی رزق میں ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا جسم مبارک کافی عرصہ تک عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ جب اس لکڑی کے ڈنڈے کو دیمک کھانے لگی تو ڈنڈا کمزور ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک
زمین کی طرف جھکنے لگا۔ جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ سبا میں کہ جس کا ترجمہ ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا اور جناتوں کو اس پر موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کی ڈنڈا کو کھاتی رہی، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تب جا کر جناتوں کو پتہ چلا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے جناتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بیت المقدس کا تعمیری کام مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ معلومات اچھی لگی ہو، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ حدیث ہے اگر تمہارے پاس ایک آیت کے برابر بھی علم ہے تو دوسروں تک پہنچائیں۔ لائک ضرور کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو تو کمنٹس کر ضرور بتائیں، تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طریقے کا ویڈیو لاتے رہیں۔ اب آپ مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔